السلام علیکم، غزالہ بول رہی ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک 3 نئی چیزیں میرے سامنے لے کر آئے ہیں۔ جیسے اللہ پاک کہہ رہا ہوں کہ ان تینوں کو ایڈ کر کے ویڈیو بناؤ، تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: نمبر 1، نمبر 1، نماز میں خشوع پیدا کرنے کا نسخہ۔ اگر ہم اس نسخے کے حساب سے نماز پڑھیں تو ہماری نماز بہت اچھی اور خشوع کے ساتھ ادا ہوئے گی۔ اور جو نماز پڑھتے ہوئے ہمارے ذہن ادھر ادھر بھٹکتا ہے نا، خیالات آتے ہیں نماز کے دوران، تو وہ بھی نہیں آئیں گے جب ہم پڑھتے وقت اس کے ترجمے پہ غور کریں گے۔ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے ترجمے پہ غور کریں گے نا، جیسا کہ اس نسخے میں لکھا ہوا ہے، تو اس حساب سے ہم پڑھیں گے تو ہماری نماز بہت اچھی ادا ہوئے گی اور ادھر ادھر کے خیالات جو آتے تھے وہ بھی نہیں آئیں گے۔ پھر ہمارا ذہن ترجمے پہ غور کر رہا ہوگا۔ بے شک بے شک، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نمبر 2، نمبر 2، یہ نماز کی نئی ویڈیو مجھے ملی ہے۔ اس میں 2 رکعت نماز کا طریقہ بتایا ہے پڑھنے کا، اور اس میں 2 آوازیں ہیں۔ تو ایک پہلی آواز بتا رہے ہیں اور دوسری آواز نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو جو پڑھا رہے ہیں نا، وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے راحیل بیٹا پڑھا رہے ہیں نماز۔ تو آپ لوگ یہی سمجھیں جیسے راحیل بیٹا نماز سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کیونکہ سائن راحیل بیٹا پہ ہی جا رہے ہیں سارے۔ تیسرا سائن راحیل بیٹا پہ ہی جا رہا ہے، بتاؤں گی ابھی۔ باقی نماز پڑھنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ اس میں جو 2 نفل 2 رکعتیں پڑھی ہیں نا، مگر یہی طریقہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کا۔ 4 سنت پڑھیں یا 4 فرض پڑھیں، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ بس سنت اور فرض میں یہ فرق ہوتا ہے، 4 سنت 4 فرض جب پڑھتے ہیں تو ان میں یہ فرق ہوتا ہے کہ 4 سنت میں چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی صورتیں لگتی ہیں ترتیب وائز سے، جیسے انہوں نے لگائی ہیں۔ سورہ کافرون کے بعد سورہ نصر لگائی ہے، کیونکہ وہی ترتیب سے آ رہی ہے۔ تو ایسے ہی ترتیب وائز سے 4 نفل میں سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی صورتیں لگیں گی، اور 4 فرض میں صرف پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد چھوٹی صورتیں لگتی ہیں۔ باقی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ جو 4 فرض ہوتے ہیں اور 3 فرض ہوتے ہیں، ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ 3 فرض جو مغرب کے ہوتے ہیں اس میں بھی 2 رکعتوں میں پہلی دوسری رکعت میں چھوٹی صورت لگے گی سورہ فاتحہ کے بعد، باقی تیسری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے سنت اور فرض میں۔ 4 سنت 4 فرض، باقی 2 پڑھیں گے تو یہی طریقہ ہوئے گا پڑھنے کا۔ 2 سنت 2 نفل 2 فرض پڑھیں گے تو یہی طریقہ ہوتا ہے اس کا پڑھنے کا۔ بس صورتیں ترتیب وائز سے پڑھنی چاہیے۔ سورہ فاتحہ و ترتیب وائز سے ہر رکعت میں صورتیں لگانی چاہیے، چھوٹی صورتیں۔ نمبر 3، نمبر 3، یہ راحیل بیٹا کی پکچر مجھے ملی ہے۔ نئی پکچر ہے، نئے اسٹائل سے۔ یہ دیکھیں، یہ اللہ کے کام ہیں یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے بیٹے کی کراماتیں دکھا رہے ہیں اللہ پاک، کیسی کیسی کراماتیں دکھا رہے ہیں، کس کس طریقے سے مجھے میرے بیٹے کے ساتھ رکھا ہوا ہے اللہ پاک نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں، یہ تصویر ہے، یہ دونوں تصویریں ایک ہی، وہی تصویر ہے، وہی رخ ہے، یہ نماز پڑھتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے، مگر اللہ پاک نے اس میں بالکل لک چینج کر دیا ہے اس تصویر کا۔ گرے اور وائٹ کلر کر دیا ہے، بیچ میں بورڈ لگا دیا ہے۔ بورڈ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ نماز نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور راحیل بیٹا کے سوٹ کا کلر بھی گرے کر دیا ہے، تو لگ نہیں رہا کہ وہی سوٹ ہے، وہی کلر ہے، وہی تصویر ہے۔ چینج کر دی، نئی تصویر لگ رہی ہے بالکل۔ وہ تو میں پہچانتی ہوں، میرے پاس ہے، میرا بیٹا ہے، اس لیے پہچانتی ہوں۔ اگر میں نہیں بتاؤں یا کوئی اور دیکھے تو پہچانے گا نہیں کہ یہ وہی تصویر ہے، یہ وہی تصویر ہے۔ اس لیے میں نے دونوں ساتھ ڈالی تصویر، دیکھیں غور کریں، دیکھیں، سیم وہی تصویر ہے، وہی رخ ہے یہ۔ تو یہ اللہ کے کام ہیں، اور اس لیے اللہ پاک نے مجھے اشارہ دیا ہے کہ میں یہ ویڈیو بناؤں۔ اور یہ ویڈیو آپ سمجھیں، یہ نماز راحیل بیٹا پڑھا رہے ہیں، اور یہ ویڈیو بنا کے میں راحیل بیٹا کے نام کر رہی ہوں یہ ویڈیو۔ باقی اس میں نے اپنی طرف سے بھی بیچ بیچ میں تصویریں ایڈ کری ہیں، اور یہ دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا بھی ملی تھی مجھے حدیث کے ساتھ، تو وہ بھی میں نے ایڈ کر دی ہے اس کے اندر۔ چلے آئیں اب نماز سیکھتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ نماز پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آ چکے ہیں۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد آپ شروع سے لے کر آخر تک پوری نماز مکمل طریقے سے سیکھ پائیں گے اور دوسروں کو بھی سکھا پائیں گے۔ تو آئیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی نماز شروع کرنے سے پہلے دل میں اس نماز کی نیت کرنی چاہیے، کیونکہ نیت کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور اس طرح تکبیر کہیں، اللہ اکبر۔ تکبیر کے بعد نماز کی ثنا اس طرح پڑھیں، سبحانک اللہم
پڑھنا پڑھنے کے بعد تعوذ اور تسمیہ، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورت پڑھنے کے بعد تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لیں۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب تسمیع پڑھنے کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ، کھڑا ہونے کی حالت میں اس طرح پڑھ لیں۔ ربنا ولک الحمد۔ اب تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر، سجدے میں 3 مرتبہ اس طرح پڑھیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سجدہ کرنے کے بعد تکبیر پڑھتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر، پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر، پھر دوسرے سجدے میں 3 مرتبہ اسی طرح پڑھیں۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سجدہ کرنے کے بعد تکبیر پڑھنے کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑا ہونے کے بعد سب سے پہلے تسمیہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں اور جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره
إنه كان توابا۔ سورت پڑھنے کے بعد تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر، اور 3 مرتبہ یہ تسبیح سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب تسمیع پڑھنے کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، کھڑا ہونے کی حالت میں اس طرح پڑھ لیں، ربنا ولک الحمد۔ اب تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر، سجدے میں 3 مرتبہ اس طرح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سجدہ کرنے کے بعد تکبیر پڑھتے ہوئے بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر، پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں چلے جائیں۔ اللہ اکبر، پھر دوسرے سجدے میں 3 مرتبہ اسی طرح پڑھیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ سجدہ کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے تشہد میں بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی، ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں پر اس بات کا خیال رکھیں، جب آپ اشہد ال پر پہنچیں تو اپنی شہادت کی انگلی کو اوپر اٹھائیں اور الا اللہ پر اپنی انگلی کو نیچے کر لیں۔ اب تشہد پڑھنے کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لیں، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحیم۔ آخر میں دونوں طرف سلام پھیر لیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد نماز کا مکمل طریقہ سیکھ چکے ہوں پھر گے۔ آخر میں نماز کی تسبیح پڑھ کے اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، اور یہ ویڈیو میں اپنے پیارے بیٹے، اپنے پیارے لخت جگر راحیل بیٹا کے نام کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ، غزالہ تبسم، راحیل صدرہ کی امی۔